میری زبان پہ جب محمد کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ میری زبان پہ جب محمد کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ اور یا رسول اللہ کا نعرہ وہ اسم اعظم ہے، پکارو جب بھی مشکل میں یہ فوراً کام آتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، اور کیا کمال کرتے ہیں۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار کو سلام اللہ تعالیٰ علیہا نہیں کہتے یا علیہ السلام نہیں کہتے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم سے یہ سوال کرتے ہیں آپ اہل بیت کو، مولا علی کو، مولا حسین کو، مولا حسن کو علیہ السلام نہیں کہتے۔ میں نے کہا تم علیہ السلام کہہ کر ان کی طرف ایک سلام بھیجتے ہو، ہم وہ ہیں جو ان کو کروڑوں سلام بھیجتے ہیں۔ اس انداز میں بھیجتے ہیں، ذرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو رمضان کے بابرکت مہینے کی ابتدا پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رفعت لہ الحجائب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے اللہ رب العزت ہر رات بے شمار لوگوں کو، اور ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب کائنات رحمتوں کے دروازوں کو، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے غلقت لہ الابواب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے۔ اس مہینے کو یوں تو بے شمار خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ایک خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی گئی ہے، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 21 تاریخ کو باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی 10 تاریخ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وصال ہوا۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج کے دن یعنی 3 رمضان المبارک کو اسی مہینے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وصال ہوا۔ آج آپ کے
نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مناقب کے حوالے سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنی ہے۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے اللہ میری زبان پر کلمات حق اور سچ جاری و ساری فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے دنیا والوں میری وجہ سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میری وجہ سے تمہیں جو کچھ ملا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو حضور کے صدقے سے بنایا ہے، یعنی کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ والدین کی نعمت عظمیٰ ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے حضور کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ دریاؤں سمندروں کا پانی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ کروڑ ہا نعمتیں ملی ہیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ قرآن ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے، عرفان ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے، اسلام ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا رب رحمان ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، اے دنیا والو میرے صدقے تمہیں جو کچھ ملا ہے، لا اسألکم، میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرا ایک ہی مطالبہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری ازواج مطہرات سے محبت کرنا، تم علی شیر خدا سے محبت کرنا، تم حسن و حسین سے محبت کرنا، اور تم سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت کو 4 چاند نہیں بلکہ 1000 چاند لگاتی ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا، اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا، اسی حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا، اور اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر نقل کیا۔ یہ حوالہ جات آپ نے یاد رکھنے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم کی مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور قربان جائیں اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ باب مدینہ العلم مولا علی المرتضی شیخ خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، دنیا والوں سنو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلتوں کا عالم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، دنیا والوں سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کر دیا، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بات فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہی بات محمد مصطفیٰ کو پریشان کرتی ہے، جو بات فاطمہ پہ مشقت ڈالتی ہے وہی بات مجھ پر مشقت کا باعث بنتی ہے۔ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جب فاطمہ خوش ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جب فاطمہ خوش ہو جاتی ہے پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کر دیتا ہے وہ صرف آپ کو نہیں ناراض کر رہا، وہ اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر رہا ہے، اور جو فاطمہ
آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے کر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، کرو گے در شبیر کا غم سیدہ فاطمہ دعا کرے گی، اور چھوڑ کر سب جھوٹے رہبر آؤ عنبر علی کے در پر، امام کا رکوع تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، امام کا رکوع تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو برطانیہ کی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دینے کی آفر کی، ایک تقریب منعقد کی گئی اور آپ کو بلایا گیا اور اسٹیج پہ یہ اعلان کیا گیا کہ آج حکومت برطانیہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر انہیں شمس العلماء کا خطاب دے رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شمس العلماء کسے کہتے ہیں؟ شمس العلماء کا مطلب ہے کہ علماء کا چمکتا دمکتا ہوا سورج۔ تو حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شمس العلماء کا خطاب پیش کیا جائے گا۔ مگر میرے محترم و مکرم سامعین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سٹیج پہ آئے، مائک پکڑا اور یہ اعلان کیا کہ میں اس ایوارڈ کا حقدار نہیں، اگر یہ ایوارڈ دینا ہے، اگر یہ اعزاز دینا ہے، یہ لقب دینا ہے تو میرے استاد سید میر حسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو دیجئے، جنہوں نے ایک چمڑے کے تاجر شیخ نور محمد کے بیٹے اقبال کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بنا دیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ شمس العلماء کا خطاب مجھے نہ دیجئے، بلکہ یہ خطاب اگر دینا ہے تو میرے استاذ مکرم کو دیجئے، سید میر حسن سیالکوٹی کو دیجئے، مولوی میر حسن سیالکوٹی کو دیجئے، جنہیں اقبال کو حقیقی معنوں میں اقبال بنا دیا ہے۔ اب حکومت برطانیہ نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں میر حسن سیالکوٹی کو یہ خطاب لینا ہے تو ذرا بتائیں تو صحیح، میر حسن سیالکوٹی کا کوئی حوالہ پیش کیجئے، ان کی کوئی تصنیف پیش کیجئے، ان کا کوئی کارنامہ پیش کیجئے، کوئی ہمارے سامنے ان کی عظمت کا کوئی نمونہ پیش کیجئے جس کو دیکھ کر ہم انہیں شمس العلماء کا خطاب دیں۔ تو ذرا سنیے میری ملت کے غیور مسلمانوں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا۔ یہ جواب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ ذرا توجہ فرمائیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے دنیا والو، تم سید میر حسن سیالکوٹی کی عظمت کا نمونہ مانگتے ہو، عظمت کا حوالہ مانگتے ہو، تم مجھے دیکھ لو، میں محمد اقبال ان کی عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہوں، میں ہی ان کی عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہوں کہ شیخ نور محمد کے بیٹے کو انہوں نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بنا دیا۔ میرے محترم و مکرم سامعین، علی ھذا القیاس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں کوئی اور کمال نہ بھی ہوتا، آپ کی شخصیت میں کوئی اور عظمت نہ بھی ہوتی، آپ کی شخصیت میں کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی، یہ کم ہے کہ آپ نے دم توڑتے اسلام کو شبیر جیسا امام عطا کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ آپ نے اسلام کو امام حسین جیسی شخصیت سے نوازا؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی گود میں امام علی مقام امام حسین کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو میرے محترم و مکرم سامعین، کسی نے اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت کا حوالہ دیکھنا ہے تو وہ میدان کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین کو دیکھ لے کہ حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کا حوالہ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کرو سلام زہرا کے آستانے کو، کرو سلام زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، کرو سلام زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ عزیزان گرامی قدر، 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم شہادت، آپ کا یوم وصال ہے۔
تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے، آج آپ جب افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھیں گے، زیادہ کرنے کی اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ضروری نہیں، قرآن پورا نہیں پڑھ سکتے کوئی مشکل نہیں، آپ سورہ یاسین مکمل نہیں پڑھ سکتے تب بھی کوئی بات نہیں، جو آپ کے سامنے لنگر پڑا ہوا ہے، جو افطاری کے لیے آپ نے سامان رکھا ہے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیجئے، پھر دعا مانگیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ان ہستیوں کی روح کو ایصال ثواب کر کے اللہ کے حضور جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج جب آپ نے افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے تو یہ ایک کام ہر حال میں کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ہی جو شہیدان ناموس رسالت ہیں، جو شہیدان ناموس رسالت ہیں ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرنی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور جتنے لوگ چاہے وہ کوئی پولیس والا ہے یا کوئی محافظ ختم نبوت ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں یا زخمی ہیں یا زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے آپ نے دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون بیان کر رہی ہیں؟ سچے باپ کی سچی بیٹی صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور عائشہ صدیقہ یہ کس ہستی کا نام ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، اے دنیا والو آدھا دین وہ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اور آدھا دین عائشہ صدیقہ کے ذریعے تم تک پہنچا۔ کا نام ہے کہ 3000 سے زائد صحابہ ایسے ہیں جنہیں عائشہ صدیقہ کے پاس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جو براہ راست ان کے شاگرد ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پاس آتی تھی، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو کر فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ کون استقبال کرتا ہے؟ ذرا سنیے تو صحیح، کون فاطمہ الزہرا کا کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے جن کا استقبال جنت کی حوریں اور غلمان کرتے ہیں۔ کون استقبال کر رہا ہے؟ جن کا استقبال صرف جبریل ہی نہیں بلکہ آسمانوں کے تمام فرشتے کرتے ہیں۔ کون کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے جن کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں کہ ادھر مصطفیٰ آ رہے ہیں، ادھر انبیاء کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔ تو ساری دنیا جن کا استقبال کر رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ جب فاطمہ الزہرا آتی ہے تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی عظمت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس پہ نور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔